بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد، مال، عزت اور ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کی زمینی و آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جن کی تخلیق میں کسی قسم کی مادیت یا کثافت کا عمل دخل نہیں۔ مخلوقات عالم میں فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کا مقصد تخلیق اول و آخر، ظاہر و باطن حق تعالیٰ کے ذکر و تسبیح اور احکامات الہی کی بجاوری کے بجز کچھ بھی نہیں، اور وہ احکام الہی سے روگردانی کی ذرہ برابر قدرت نہیں رکھتے۔ تمام فرشتے اپنی تخلیق سے پناہ ہونے تک حمد و ثنا میں اور احکامات الہی کی بجاوری میں مشغول رہیں گے۔ اللہ بزرگ و برتر کے تخلیق کردہ فرشتوں کی حقیقی تعداد کسی کو معلوم نہیں، اور نہ ہی کوئی ان کے فرائض کے متعلق آگاہ ہے، اور وہ تمام کائنات کے ظاہری و پوشیدہ امور بحکم مالک کائنات سر انجام دینے میں مصروف ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ اور انسان کے درمیان رابطے کا ذریعہ انبیاء کرام علیہم السلام تھے، اور اللہ اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان رابطے کا ذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، وفات کب اور کیسے ہوگی۔ آپ لوگ اکثر سوچتے ہوں گے کہ فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس کائنات میں فرشتے کتنی تعداد میں ہیں، اور یقیناً فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، لیکن شاید آپ بھی نہیں جانتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہے۔ دوسرے مذاہب یعنی یہودیت اور عیسائیت کے آپ علیہ السلام کے بارے میں عقائد کیا ہیں؟ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں سمجھتی ہیں؟ یہ سب حقائق آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ ناظرین، اگر فرشتوں کی تعداد کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت کے فرشتوں کی تعداد کا کوئی شبہ نہیں۔ یہ تعداد انسانی گنتی میں نہیں آ سکتی۔ فرشتے اللہ کے ایماندار مکرم بندے ہیں جو اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے ہیں، ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں، ان کے جسم نورانی ہیں، اور وہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں ہے۔ اللہ پاک نے انہیں وہ قدرت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کریں۔ وہ جداگانہ کاموں پر مقرر ہیں، بعض جنت پر، بعض دوزخ پر، بعض آدمیوں کے عمل لکھنے پر، بعض روزی پہنچانے پر، بعض پانی برسانے پر، بعض ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر، بعض آدمیوں کی حفاظت پر، بعض روح قبض کرنے پر، بعض قبر میں سوال کرنے پر، بعض عذاب پر، بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مسلمانوں کے درود و سلام پہنچانے پر، بعض انبیاء علیہم السلام کے پاس وحی لانے پر۔ ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی ہے، وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جسے لاکھوں آدمی مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ دوستوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ فرشتے ہیں، اور تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ آپ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اسی لیے آپ کو سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی ذمہ داری انبیاء اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب نبوت الہی ختم ہونے کے باعث وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور یوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وحی لانے کی ڈیوٹی بھی موقوف ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ دیگر تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کردہ اور مقررہ کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ چونکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذمے مقرر احکامات اور اعمال تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہیں، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے۔ ان کے علاوہ بزرگ و برتر کے دیگر مقرر ملائکہ میں اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے نام شامل ہیں۔ حضرت سعید ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب فرشتوں کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں، یعنی سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ دوستوں، لشکروں کی مدد کرنا، دشمنوں کو ہلاک و برباد کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت کا تعلق ہے تو یہ حدیث ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 700 سال کی مسافت ہے۔ ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتا رہنا ہے۔ کتنا فاصلہ ہے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک! اور جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا کہ اس نے جب اپنا ایک پر کھولا
تو پورے افق کے اوپر اس کا پر تھا اور وہ چھا گیا اور سارا افق مشرق سے لے کر مغرب تک وہ اس نے ڈھانپ لیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جو کہ پورے شہر پہ آباد تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر کے کونے سے پورے شہر کو اٹھا کے تباہ کر دیا، جس سے آپ ناظرین ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے اور اس کے 600 پر تھے، اور ایک پر ایسا ہے جیسا مشرق سے لے کر مغرب تک، اور اس نے پورے آسمان کو کور کر لیا تھا، یعنی کہ جہاں بھی نظر دہراؤ انہی کا وجود تھا، اور وہ اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اور ان کے یہ پر قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے جڑے تھے، اور ان کے پاؤں سبز رنگ کے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں پر ایک موتی ہے، وہ اس طرح سے گرا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا گرا ہوا قطرہ۔ ان کی پیشانی روشن، بال گھنگریالے، دانت چمکدار اور مرجان سے بھی زیادہ سفید ہیں۔ یہ جبرائیل امی کی شان ہے جن کے ذمہ وحی کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ سفر معراج میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہم سفر رہے۔ روایت ہے کہ شب معراج میں حضرت جبرائیل براق لے کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور مقام سدرۃ المنتہا تک ہم رکاب رہے تھے۔ معراج رسول کی ارفعت و اشرفیت سے معمور خصوصیت کا نام ہے، ایک ایسا واقعہ جو رسول کریم کو دیگر انبیاء اور رسل سے ممتاز کر دیتا ہے، ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا معجزہ جو دیگر معجزوں کے اندر ایک خاص امتیاز کا حامل ہے۔ یہ واقعہ صرف سید الرسل کی عظمت و رفعت کا واقعہ ہی نہیں بلکہ واقعتاً انسان کی اشرف کا بھی مقام ہے۔ معراج مصطفیٰ صرف ایک واقعہ ہی نہیں کہ جسے قصے کے طور پر، کہانی کے طور پر محض تلذذ ذہنی کے لیے بیان کر دیا جائے، اور یہ واقعہ ایسا بھی نہیں کہ جس کو بیان کر کے خطبہ اپنی خطابت کا لوہا منوائیں اور باعث اپنے بانس کی دھاگ دلوں پر بٹھانے کی کوشش کریں، بلکہ یہ واقعہ اسلامی تعلیمات میں ایک خاص ذخیرے کا اضافہ کرتا اور معجزات کا مجموعہ ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کی جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ قربان میں شان عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبرائیل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہے، حضرت جبرائیل امی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کے جگایا تو بے ادبی ہوگی، فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، یا جبرائیل قبل قدمیہ، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے، اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امی آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امی علیہ السلام نے فخر کائنات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امی کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر نبی کریم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ المختصر سفر معراج شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امی کے ہمراہ چل پڑے۔ اس سفر کی مکمل تفسیر ہماری ویڈیو سفر معراج میں موجود ہے۔ آپ کے سفر کے لیے جنت سے براق لایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کوندتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد، دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی۔ بہشتی زین اس پہ کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزہ تھے۔ اس کی پیشانی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براق پہ تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امی نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشفی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ امام بصیری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کعبہ سے بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے، اور اس کی مسجد الاقصیٰ میں رسول اللہ نے تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی امامت فرمائی، جس میں تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ امام بصیری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیت المقدس میں تمام انبیاء و رسل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے کیا جیسے مخدوم اپنے خادموں کے آگے ہوتا ہے۔
وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و ملاقات سے شرف ہوئے۔ انہوں نے حضور پر نور کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارکبادیں دیں، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے، پھر آپ اس مقام پہ پہنچے جہاں میں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ان سب مقاموں میں مقام بیت المعمور یہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا۔ حدیث معراج میں صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ تاجدار رسالت نے معراج کی رات ساتویں آسمان میں بیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، سید المرسلین نے ارشاد فرمایا، پھر میرے لیے بیت المعمور ظاہر فرمایا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب وہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں تو ان کی پھر کبھی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا کہ اے اللہ، تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرما۔ اللہ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جائیں، اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کریں۔ چنانچہ ملائکہ سدرہ پہ جمع ہو گئے اور جمال محمد کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک لیا۔ اس مقام پہ حضرت جبرائیل امین رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کے رکھ دیں گے۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی رفعت و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں نبی کریم علیہ السلام کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، حضور، یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں، تاکہ حضور کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ رسول اللہ جبرائیل امین کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کی منازل طے کرتے گئے۔ ناظرین، یہ کچھ تذکرہ تھا اس سفر کا جس میں جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور علیہ السلام دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ السلام کو پکڑ کے زمین پہ گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کے پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی اور طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ حضور کو متواتر سچے خواب آنا شروع ہو گئے اور بحکم خدائے بزرگ برتر آپ خلوت پسندی کے عادی ہو گئے۔ آپ نے تنہائی میں عبادت کے لیے غار حرا جانا شروع کر دیا، جو کہ مکے سے 2 گھنٹے کی پیدل چڑھائی پہ واقع ہے، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو غار حرا کے دروازے پہ انسانی شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آمد پہ گھبرا گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور وحی کے الفاظ عطا فرمائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور علیہ السلام اس واقعے سے ہیبت زدہ ہو گئے اور تمام واقعہ اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، جو انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی قاصد ہیں جو دیگر انبیاء پر احکام الہی لے کے نازل ہوتے رہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقعات پر خدمت سر انجام دیتے رہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ علیہ سمیت کوئی انسان فرشتوں کو ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھ سکتا، اگر دیکھ لے تو اسی وقت مر جاتا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی اصلی صورت میں 2 مرتبہ ملاحظہ فرمایا۔ ایک بار پہلی وحی نازل ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کے قریبی پہاڑ پر، جبکہ دوسری مرتبہ شب معراج سدرۃ المنتہا کے قریب۔ البتہ فرشتے جب انسان وغیرہ کی صورت اختیار کر کے آئیں تو اس وقت انسانوں میں سے خاص حضرات جیسے انبیاء، صحابہ اور صالحین انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، جبرائیل کا معنی ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، جبکہ فرشتوں کے درمیان اب خادم ربی یعنی اپنے رب کے خادم کے لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے القابات امیر الوحی، خازن القدس، الروح الامین، روح القدس، روح اعظم، الناموس الاکبر اور طاؤس الملائکہ وغیرہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے ہی آتی رہی۔ قرآن میں آپ کو روح القدس اور روح الامین کہا گیا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سرور کونین احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر کا صحیح علم نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، مجھے اپنے اللہ کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ تو دوستو، اب آپ خود ہی جبرائیل امی علیہ السلام کی عمر کا اندازہ کر لیجیے۔ آپ علیہ السلام برق رفتاری سے زمین کی طرف سفر فرماتے تھے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پہ اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، جی یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے سرعت کے ساتھ فوراً زمین پہ اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس موقع پر؟ جبرائیل امین نے عرض کی، مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ان کے پاس گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے لٹا دیے گئے تو مجھے حکم ہوا کہ انہیں الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پہ پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پہ پہنچوں اور کنویں کی تہہ تک پہنچنے میں اپنے پروں پر انہیں اٹھا کر کنویں کے ایک پتھر پہ بٹھا دوں۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ جب کفار نے نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پہ پہنچو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک زمین پہ گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پہ لے لو، اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پہ گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پہ پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پہ لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے جبرائیل فرشتے کی زیارت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے، مگر حضرت حمزہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بیت اللہ لے گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ پیارے دوستو، ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ جس بھی مخلوق سے تعلق رکھتا ہو شور مچاتا اور روتا ہے، لیکن فرشتے تخلیق پاتے ہی خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا اور تسبیح کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ فرشتوں کی تخلیق کا آغاز تخلیق جبرائیل علیہ السلام سے ہوا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہی الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقت پر سوائے اللہ کے۔ اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی تھے، اور اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تلے ہیں اور خدائے بزرگ برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے۔
بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، تیری نظر میں جو میرا مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے جتنے بھی نبیوں کے پاس وحی لے کر گیا ہوں، آپ زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں ہیں اور کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ دوستو، معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب، میری رسائی بس یہیں تک ہے، یعنی سدرۃ المنتہا تک، اس کے آگے کے مقامات کو تو میں جانتا بھی نہیں، اگر میں نے اسے ذرا سا قدم بڑھایا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، مگر آپ کے مقامات تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور آپ خود ہی اکیلے آگے تشریف لے گئے۔ دوستو، اب خود ہی اندازہ لگا لیجئے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ دوستو، ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محفل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیے۔ ان کے جانے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ اللہ کا حکم ہر ایک پیغمبر یعنی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچاتے رہے، ان کی دکھ تکلیف کی مدد کی، کئی لشکروں اور قوموں کو تباہ کیا اور اب بھی آسمانوں پر اپنی ڈیوٹی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ پیارے دوستوں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل صحت مند تھے۔ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے ایک غلام کو یہ چننے کی سعادت بخشی کہ وہ اس دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی زندگی میں سے جو چاہے چن لے، اور اس غلام نے آخرت کی زندگی اور نعمتوں کو چن لیا جو اللہ کے پاس ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معمول کی کوئی بات کی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت قریب آن پہنچا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں ہی بات کی ہے۔ اس واقعے کے بعد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب ہوتی گئی۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مرض وصال میں بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آج آسمان پر حضور کے استقبال کی تیاریاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک، میرے حبیب کی روح مبارک آسمان پہ تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے، اور حوران جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تزئین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب صف بصف کھڑے ہو جائیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخار بڑھتا گیا اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلنے پھرنے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے بہت کم باہر آتے، نماز کے لیے کھڑا ہونا اور عبادت گزاری مشکل ہو گئی۔ گھر والے جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے وقت قریب آ پہنچا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دے کے بٹھاتی اور چلاتی پھراتی تھی۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی جیب میں موجود مسواک پہ پڑی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے مسواک لے کر اپنے منہ مبارک سے چبا کر اور نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی مسواک سے فارغ ہوئے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق جبرائیل امین دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ نگاہ کی تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جبرائیل کو دیکھ کر خوشی سے چمک اٹھا اور چہرے پہ بھرپور مسکراہٹ تھی۔ جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عزت افزائی کے لیے صرف آپ کی خاطر مجھے آپ کی مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے، حالانکہ وہ آپ سے زیادہ آپ کا حال جانتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مغموم و مکروب ہوں۔ دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور اللہ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل امین تیسرے دن پھر آئے اور اللہ کی طرف سے حال پوچھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج میرے ساتھ اسماعیل نام کا فرشتہ بھی آپ کی مزاد پرسی کے لیے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے بتایا، یا رسول اللہ، یہ فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ اس کے ماتحت جو 1,00,000 فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، یعنی یہ اسماعیل 1,00,000 فرشتوں کے 1,00,000 سرداروں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاد پرسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جبرائیل امین نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، آج میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے، جبکہ اس نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو وہ حاضر ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اسے اجازت ہے، آنے دو۔ چنانچہ اجازت پا کر ملک الموت حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم مانوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہی کروں۔ اگر آپ فرمائیں تو میں روح مبارک قبض کروں، مرضی نہ ہو تو واپس چلا جاؤں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ایسا ہی کرو گے؟ ملک الموت نے عرض کی، ہاں حضور، مجھے یہی حکم ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق کام کروں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل کی طرف دیکھا۔ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی وصال کو چاہتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ملک الموت کو فرمایا، تمہیں روح قبض کرنے کی اجازت ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کی، حضور، اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر زمین پر یہ میرا آخری پھیرا ہے، اس لیے میرا مقصود تو صرف آپ تھے۔ اس کے بعد ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کی شرط سے مشرف ہوا۔ دوستو، قرآن پاک سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جبرائیل امین ہر سال لیلۃ القدر کی رات زمین پر بحکم الہی اترتے ہیں۔ سورہ قدر آیت نمبر 4 میں اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے، اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ تفاسیر کے مطابق اس میں روح القدس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دوستوں، ایک بار جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں نے مشرق و مغرب ساری زمین میں تلاش کیا، لیکن نہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی انسان پایا اور نہ ہی مجھے بنو ہاشم سے بہتر کوئی خاندان نظر آیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح جبریل کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تلے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے جبرائیل کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہیں۔ میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھا، اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد، موتی اور مروارید چڑھ رہے تھے۔ بروایت احمد، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز ہے۔ حضرت جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ابو جہل نے ایک موقع پر بتوں کی قسم کھائی کہ اگر حضور علیہ السلام نے اس کے سامنے نماز پڑھی اور سجدہ کیا اور خدا یکتا کا ذکر کیا تو وہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو قتل کر دے گا۔ جب حضور علیہ السلام اس کے سامنے تشریف لائے اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی تو ابو جہل حضور علیہ السلام کی طرف لپٹا، لیکن یکدم چہرے پہ ہاتھ مارنے اور چیخیں مارنے لگا اور پھر واپس دوڑ گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو کہنے لگا، میں نے محمد اور اپنے درمیان آگ کا دریا دیکھا اور اس کی گرمی محسوس کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ کوشش کرتا تو جبرائیل اسے قتل کر دیتا۔ حضور علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، ہر نبی کے 2 دنیاوی اور 2 آسمانی ملائکہ رفیق ہوتے ہیں۔ میرے آسمانی رفیق جبرائیل و میکائیل اور دنیاوی رفیق ابو بکر و عمر ہیں۔ رسالہ الشفا میں تحریر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل،
خدائے بزرگ برتر نے قرآن کریم میں مجھے رحمت للعالمین کہا ہے، کیا میری رحمت کا کوئی وصف اور جزو تجھ تک بھی پہنچا ہے؟ جبرائیل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھے اپنے مقام کا تحفظ حاصل ہوا۔ جب اللہ رب العرش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وہ اپنے مالک رب العرش کا مقرب ہے، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے اپنے مقام کا پتہ چلا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اس دن دربار خدائے بزرگ و برتر کے تلے صرف 4 فرشتے باقی رہ جائیں گے، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل۔ خدائے بزرگ و برتر اس وقت اسرائیل سے فرمائے گا کون باقی ہے، اور اسرائیل کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مقام ہے، میں آپ کا غلام جبرائیل، آپ کا غلام میکائیل، آپ کا غلام، اور اسرافیل، آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میکائیل کی روح قبض کر لو، اور قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے، اور اسرائیل کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون مقام ہے، آپ کا غلام جبرائیل، آپ کا غلام، اور اسرافیل، آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اسرافیل کی بھی روح قبض کر لو، اور پھر وہ روح قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے، اور اسرائیل کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مقام ہے، آپ کا غلام، اور آپ کا غلام جبرائیل۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ جبرائیل کی روح قبض کر لو، اور وہ قبض کر لی جائے گی۔ اس وقت جبرائیل کے پر پھیلے ہوئے ہوں گے، اور وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے منہ کے بل گر جائیں گے۔ خدائے بزرگ برتر پھر فرمائے گا، یہ کون باقی ہے، اور اسرائیل کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مکا، اور میں آپ کا غلام۔ اللہ پاک کا حکم ہوگا اور اسرائیل کو بھی موت آ جائے گی۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، ہر شے کو فنا ہے، اور صرف تیرے رب کے چہرے کو دوام ہے جو جلال و اکرام والا ہے۔ بے شک اس کے بعد خدائے بزرگ برتر اپنے آپ سے فرمائے گا، آج کس کی بات چاہت ہے، اور پھر خود ہی جواب دے گا، اللہ کی جو واحد و قہار ہے۔ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے روز جب سب انسان اٹھائے جائیں گے، زمین اللہ کے حکم سے ہموار کر دی جائے گی۔ اس دن کوئی نفس جمع کیے جانے والے مقام سے نہ ہل سکے گا، اور مجھے لوگوں میں سب سے پہلے خدائے بزرگ برتر کی بارگاہ میں طلب کیا جائے گا، اور میں خدا کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو جبرائیل مجھے خدائے بزرگ برتر کی داہنی طرف نظر آئیں گے۔ خدا کی قسم، جبرائیل نے اس دن سے پہلے اپنے مالک پروردگار کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جبرائیل کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا، یا رب، اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے اسے میری طرف بھیجا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، تم نے سچ کہا۔ جبرائیل امی کا مقام و مرتبہ گروہی ملائکہ میں سب سے بلند ہے، ان کے نشانات و معجزات پورے عالم میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امی انبیاء کرام کے رفیق اور اپنے مالک و پروردگار کے بہترین غلام ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں جہاں قرآن پاک لے کر نازل ہوتے رہے، وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے خدا کے حکم سے مختلف مواقع پہ تربیت و تشریح دین کے لیے بھی آتے رہے۔ حضرت جبرائیل امی تمام انبیاء کرام کے پاس بھیجے گئے ہیں، اور یہ رازدار انبیاء ہیں۔ خدائے بزرگ برتر نے حضرت جبرائیل کو روح القدس اور روح الامین کے ناموں سے عزت بخشی ہے۔ پیارے دوستوں، کل انبیاء کرام اور مرسلین کی حیات کی تفصیل میں جہاں بجا جبرائیل کا ذکر ملتا ہے، قصص الانبیاء میں مختلف صورتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، کیونکہ یہ ہر نبی اور رسول کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ بروایت حدیث مسند امام احمد انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ان میں سے 315 رسول ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام کی طرف بھیجے گئے۔ ان کو تمام انبیاء کرام کی طرف تربیت، امداد اور آفات سے بچاؤ کے لیے بحکم خدائے بزرگ برتر بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ خدائے پاک نے آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بالواسطہ کلام شروع کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا، کیونکہ بنی نوع انسان میں تب تک کوئی موت سے ہم آغوش نہ ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنی نوع انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کی بے آب و گیاہ پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھی اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور وہاں کوئی موجود نہ تھا،
تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے۔ انہوں نے اپنی ایڑھی زمین پہ ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کی گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ معجزہ آب زمزم روا دوا ہے۔ یہ 8.3 فٹ کا کنواں ہے اور مستند ریسرچ کے مطابق یہ 8000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے، جو کہ ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑھی کی چوٹ زمین پر لگنے پر بحکم خداوندی وجود میں آیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ہمیں مناسک حج بھی سکھا دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا اللہ رب العرش نے جبرائیل کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم مناسک حج ادا کیے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی۔ آج تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسک حج کے دوران کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے حسد کے سبب کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کنویں کی تہ میں گرنے اور چوٹ لگنے سے بتایا۔ روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گئے۔ جبرائیل نے تمام شہر اپنے ایک پر کی نوک پہ اٹھایا اور بحکم خدا تعالیٰ الٹا کر فنا کر دیا اور تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ قرآن میں خدائے بزرگ برتر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین سے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک لے جانا اور لانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہی ذمہ ہے، سو وہی بحکم خدا تعالیٰ ان کو آسمانوں تک لے گئے ہیں جب تک زمین پر واپسی کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوگا۔ دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھنے کی تمنا قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے اور کہتے ہیں اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 8 میں یہ تذکرہ کیا گیا۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ فرشتے کو اصلی حالت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اگر کوئی دیکھے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت مریم، حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرشتوں کے سردار کو اصلی حالت میں دیکھا۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی اپنی اصلی حالت دکھائیں، تو سرکار دو عالم نے فرمایا اے جبرائیل تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ مولانا روم رحمہ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے۔ احمد اربخشایدہ پر جلیل تھوبت مدہوش ماند جبرائیل۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے تو جبرائیل کو 600 پروں کے ساتھ دیکھ لیا، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام اگر اپنا ایک پردہ بشریت ہٹا دیتے تو جبرائیل علیہ السلام تا قیامت بے ہوش ہو جاتے۔ ہماری آنکھ وہ ہے جو سورج کو دیکھے تو چندھیا جائے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی آنکھ مبارک نے خدا کو بھی دیکھا اور ساری خدائی کو بھی دیکھا۔ ناظرین یہ تھا تذکرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، لیکن یہاں پر آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو صرف اہل اسلام کی نہیں مانتے، بلکہ یہودیت اور عیسائی میں بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تورات میں بیان کیا گیا ہے کہ 3 فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے، مگر سدوم کو تباہ کرنے صرف 2 ہی گئے، مگر تورات میں یہ نہیں لکھا کہ تیسرا فرشتہ کہاں گیا۔ ان 3 فرشتوں کے نام تلمود میں مذکور ہیں، جو میکائل، جبرائیل اور رافیل اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہودی دیومالائی داستانوں کے مطابق طوفان نوح کے وقت جس شخص نے نوح کو بتایا تھا کہ طوفان نوح آنے والا ہے، تم طوفان سے پہلے تمام جانوروں کی ایک ایک جوڑی کشتی میں سوار کر لو، یہ کہنے والے جبرائیل تھے۔ اور جس قوت نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کو مارنے سے روکا تھا وہ جبرائیل تھے۔ یہودیت میں میکائل، جبرائیل، اورائیل اور رافیل اسرافیل علیہ السلام ان 4 فرشتوں کو خاص اہمیت حامل ہے، مگر ان 4 فرشتوں میں سے جبرائیل یہودیت و مسیحیت کی تحریروں میں عام پائے جاتے ہیں۔ جبرائیل امی کا پہلا ذکر تنک کی کتاب دانیئیل میں آیا ہے، جس میں دانیئیل کو الہام نازل ہوا تھا، مگر وہ اس رویا خواب کو سمجھ نہ پایا تھا، اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ ربی ڈیوڈ کاپر کی کتاب انوارنگ اینجلز کے مطابق جبرائیل ایک فرشتہ تھا جس کو گناہ گار شہروں سدوم و عمورہ کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن بعض تحریروں میں جبرائیل کے بجائے میکائل مذکور ہے۔
नाज़रीन, यहूदी वो लोग हैं जिन्हें उर्फ़ आम में बनी इसराइल कहा जाता है। यहूदी मजहब में हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा मानना, बनी इसराइल को सबसे बर्तन मानना जरूरी है। आप कह सकते हैं ये उनके बुनियादी अरकान हैं। उनको बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है कि ये हजरत याकूब के मानने वाले थे। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। शायद मुसलमानों से उनकी नजरियाती दुश्मनी इसलिए भी है कि ये बनी इसराइल को बहुत कौमों से बरतर व आला जानते हैं, मगर ये भी मानते हैं कि अब उनसे ये एजाज छीन लिया गया है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि यहूदी कभी अल्लाह की पसंदीदा कौम हुआ करते थे, लेकिन तकब्बुर फ़िरौनियत और शिर्क ने इस किस्म की बदबख्ती पर मोहर लगा दी और अल्लाह ने उसे अजाब से दो चार किया। तवारीख की किताबों में यहूदियों से मुताल्लिक बहुत से ऐसे वाक़यात दर्ज हैं जिनमें इस नाखल्फ कौम की बदखोई और बदनीयती की तफसीलात भी बयान की गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी गवाही खुद कुरान मजीद ने दी है कि यहूदी किस ज़हनियत के मालिक हैं। यहूदियों ने अल्लाह के अंबिया को झुटलाया, उनका क़िताल किया, शिर्क में इंतहा कर दी, हत्ता कि अल्लाह के मुक़र्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को दोस्त कहना शुरू किया। यहूदियों ने जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहा तो उस पर अल्लाह ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, कह दो कि जो शख्स जिब्राईल का दुश्मन हो उसको गुस्से में मर जाना चाहिए। उसने तो ये खिताब खुदा के हुक्म से तुम्हारे दिल पे नाजिल की है, जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हिदायत व बशारत है। तफसीर इब्न कसीर में इस आया मुबारका के हवाले से लिखा है कि इमाम जाफर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस पर तमाम मुफस्सरीन का इत्तिफाक है कि जब यहूदियों ने हज़रत जिब्राईल अमी को अपना दुश्मन और हज़रत मीकाईल को अपना दोस्त बनाया था, उस वक्त उनके जवाब में यह आयत नाजिल हुई। लेकिन बाज़ कहते हैं कि अम्र नबूवत के बारे में जो गुफ्तगू उनकी हुजूर अलैहिस्सलाम से हुई थी, इसमें उन्होंने ये कहा था। बाज़ कहते हैं हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनका जो मनाजरा हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत के बारे में हुआ था, उसमें उन्होंने ये कहा था। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, यहूदियों की एक जमात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, हम आपसे चंद सवाल करते हैं जिनके सही जवाब नबी के सिवा और कोई नहीं जानता। अगर आप सच्चे नबी हैं तो उनके जवाब दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर है, जो चाहो पूछो, मगर अहद करो कि अगर मैं ठीक ठीक जवाब दूंगा तो तुम मेरी नबूवत का इकरार करोगे और मेरी फरमाबरदारी के पाबंद हो जाओगे। उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से वादा किया और अहद दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत याकूब की तरह अल्लाह जल्ल शानहू की शहादत के साथ उनसे पुख्ता वादे लेकर उन्हें सवाल करने की इजाज़त दी। सही बुखारी में लिखा है कि जब यहूदियों को उनके सब सवालों के सही जवाब मिल गए तो उन्होंने आखिर में पूछा, अच्छा ये फरमाइए कि तौरात में जिस नबी उम्मी की खबर है उसकी खास निशानी क्या है और उसके पास कौन सा फरिश्ता वही लेके आता है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी खास निशानी ये है कि उसकी आंखें जब सोई हुई हो उस वक्त में उसका दिल जागता है। तुम्हें उस रब की कसम जिसने हजरत मूसा को तौरात दी बताओ। तो मैंने ठीक जवाब दिया। सब ने कसम खाकर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही जवाब दिया। अब हमारे इस सवाल की दूसरी शिक़ का जवाब भी इनायत फरमा दीजिए, इसी पे बहस का खात्मा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा वली जिब्राईल है, वही मेरे पास वही लाता है और वही तमाम अंबिया कराम के पास पैगाम बारी ताला लाता रहा। सच कहो और कसम खाकर कहो कि मेरा ये जवाब भी दुरुस्त है। यहूदियों ने कसम खा के कहा, जवाब तो दुरुस्त है, लेकिन चूंकि जिब्राईल हमारा दुश्मन है, वो सख्ती और खून रेजी वगैरह लेके आता रहा, इसलिए हम उसकी ना मानेंगे ना आपकी मानेंगे। हाँ, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत मीकाईल वही लेके आते जो रहमत, बारिश, पैदावार वगैरह लेके आते हैं और हमारे दोस्त हैं, तो हम आपकी ताबेदारी और तस्दीक करते। इस पर यह आयत नाजिल हुई। यहूदियों की किताबों में भी हजरत मीकाईल के बारे में लिखा है कि कौम यहूद के लिए वो ज्यादा मोतबर फरिश्ते थे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपके पास आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे।